خلیج فارس کی لہریں ان دنوں پانی نہیں بارود اگل رہی ہیں۔ جب تہران سے بندر عباس تک آسمان میزائلوں کی روشنی سے دن کا منظر پیش کر رہا ہو، جب دنیا کی سپر پاورز یہ دعویٰ کر دیں کہ ایران کا ریاستی ڈھانچہ راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے، اور جب افواہوں کا بازار گرم ہو کہ سپریم لیڈر اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو پھر تل ابیب کے بنکرز بھی چھپے حکمران کیوں تھر تھر کانپ رہے ہیں؟ کیا خامنئی واقعی زندہ ہیں یا ان کا نظریہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکا ہے؟ اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس اور انسائیڈرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ ویورز، خلیج فارس میں آگ کے شعلے اٹھتے ہیں، آسمان پر میزائلوں کی لکیریں اندھیرے کو چیرتی ہوئی گزرتی ہیں اور شہروں کے اوپر جنگی طیاروں کی گونج خاموشی کو بار بار توڑ دیتی ہے۔ بم گر رہے ہیں، دفاعی تنصیبات نشانہ بن رہی ہے، جنگ کا دائرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ لیکن اس پورے منظر میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس مسلسل طوفان کے باوجود ایران اب بھی مزاحمت کے لیے کھڑا ہے، اور صرف مزاحمت ہی نہیں، جواب کاری ضرب کے ساتھ دے رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت اللہ خامنئی زندہ ہیں؟ کیا ان کی شہادت کی خبر غلط تھی؟ کیا امریکہ کو دھوکہ ہوا؟ اور اگر کوئی شخص صرف گزشتہ چند دنوں کے واقعات کو دیکھے تو اسے یہی لگے گا کہ شاید ایران کا ریاستی ڈھانچہ اب تک زمین بوس ہو جانا چاہیے تھا۔ مسلسل بمباری، اہم فوجی اہداف کی تباہی، اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا جانا اور ملک کے مختلف حصوں میں فوجی تنصیبات کا ملبے میں بدل جانا۔ عام حالات میں اتنا دباؤ کسی بھی ریاست کے لیے نظامی بحران ہوتا ہے، لیکن ایران یہاں ایک مختلف منظر میں نظر آ رہا ہے۔ شدید حملوں کے باوجود ایران کا نظام نہ صرف قائم ہے بلکہ جواب دے رہا ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جس نے دنیا بھر کے مبصرین کو یہ سوال سوچنے اور پھر پوچھنے پر مجبور کیا کہ کیا کوئی زندہ ہے جو کمانڈ کر رہا ہے؟ آخر وہ کون سی بنیادیں ہیں جن پر یہ ریاست کھڑی ہے؟ 28 فروری سے آج تک اگر دن گنے جائیں تو کتنے گزرتے ہیں؟ ان 20 دنوں میں جو کچھ ایران پر بیتا وہ کسی بھی ریاست کے لیے معمولی صدمہ نہیں بلکہ مکمل جنگی طوفان کے مترادف ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے 31 صوبوں میں سے 26 کو براہ راست نشانہ بنایا۔ تہران، اصفہان، شیراز، تبریز، مشہد، قم سمیت کئی علاقوں میں فوجی اور صنعتی اہداف پر حملے ہوئے۔ فضائی دفاعی نظام، میزائل تنصیبات، بحری اڈے اور کمانڈ مراکز بار بار نشانے پر آتے رہے۔ اصفہان کے عسکری مراکز، بندر عباس کے بحری اڈے، بو شہر کے ساحلی دفاعی ڈھانچوں، تہران کے کئی حساس مقامات اور شہری مقامات پر بمباری کی گئی، لیکن ایران اب تک ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اسرائیل میں تباہی کے آثار چھپائے جا رہے ہیں اور ایران کے خطرناک میزائلوں نے اسرائیل کا دفاعی نظام ناکارہ بنا دیا ہے۔ اسرائیل میں خوف کے سائے ہیں، شہری بنکرز میں ہیں اور ملک سے بھاگنے والے لوگ گاڑیوں، جہازوں اور کشتیوں سے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور اعلیٰ حکام چھپنے پر مجبور ہیں۔ اب نتنیاہو کی ہلاکت کی خبروں کی بھی بھرمار ہے۔ تو ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا خامنئی زندہ ہے؟ تو ویورز، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خامنئی کیسے زندہ ہے۔ ایرانی بحریہ کو شدید نقصان پہنچا۔ 17 سے زائد جنگی بحری جہاز ڈبونے کی دعوے داری امریکہ کی ہے، جن میں سپاہ پاسداران کے بحریہ کا اہم اثاثہ موجود ہے۔ شہید باقری ڈرون کی بات کی جا رہی ہے۔ ایران کے پرانے مگر اب بھی استعمال ہونے والے F-14 جنگی طیارے تباہ کرنے کی اطلاعات ہیں۔ فضائی دفاعی نظام کو مسلسل نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکن کلیم کرتے ہیں کہ 200 دفاعی یونٹ تباہ یا پھر غیر فعال کیے گئے۔ فوجی اہداف کے ساتھ ساتھ امریکہ کلیم کر رہا ہے کہ دفاعی صنعت حملوں کی زد میں رہی ہے۔ اصفہان کے اندر شاہد ایویشن انڈسٹری کی جو فیکٹری تھی جہاں ایران کے ڈرون پروگرام کی تیاری سے جڑی سرگرمیاں ہوتی تھیں، اسے ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔ تہران میں ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، صدارتی محل کے اوپر بمباری کی گئی اور قومی سلامتی کونسل کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ مجلس خبرگان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ایران کے قومی نشریاتی ادارے پر حملے کیے گئے تاکہ ریاستی بیانیہ کمزور ہو سکے، اور تہران کے 11 بسیج علاقائی مراکز کو نشانہ بنانے کی دعوے داری جو داخلی تنظیمی ڈھانچے کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ 28 فروری سے اب تک ایران کے فوجی اور ریاستی ڈھانچے پر ایسا دباؤ ڈالا ہے جو کسی بھی ملک پر پڑتا تو تباہ کن ثابت ہوتا، لیکن ایران پھر بھی کیوں کھڑا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ایران کا یہی منظرنامہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی اہم شخصیات مختلف کارروائیوں میں نشانہ بنی، جن میں سپاہ پاسداران کی القدس فورس کے سربراہ قاسم سلیمانی شامل تھے، جنہیں 2020 میں بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے ایران کی نمایاں جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کو 2020 میں تہران کے قریب شہید کیا گیا۔ اس طریقے سے جوہری پروگرام سے وابستہ دیگر سائنسدانوں میں مجید شہریاری، مسعود علی محمدی،
درویش، رضائی نژاد اور مصطفیٰ احمد روشن بھی مختلف کارروائیوں میں شہید کیے جا چکے ہیں۔ یہ وہ شخصیات تھیں جو ایران کے سائنسی اور دفاعی ڈھانچے میں کلیدی کردار رکھتی تھیں۔ ہر ٹارگٹ کے بعد ٹارگٹ کرنے والوں نے یہ کلیم کیا کہ ایران کی فوجی اور ایٹمی استعداد کو 20 برس پیچھے دھکیل دیا۔ اس سب کے علاوہ گزشتہ برسوں میں سپاہ پاسداران اور اس کی قیادت کے کئی افسران کو نشانہ بنایا گیا، جن میں بریگیڈیئر جنرل حسن زیاد خدائی شامل تھے، جنہیں تہران میں گولی مار کر شہید کیا گیا۔ شام میں ایرانی عسکری سرگرمیوں سے وابستہ کئی کمانڈرز بھی مختلف فضائی حملوں میں شہید ہوئے۔ اس تمام پس منظر کے باوجود ایک سوال اپنی جگہ ہے۔ جب کسی ملک کی فوجی قیادت، سائنسی ڈھانچہ اور حساس تنصیبات بار بار نشانہ بنے تو عام طور پر ریاستی ڈھانچہ کمزور ہوتا ہے، لیکن ایران کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ دنیا حیرت میں مبتلا ہے کہ ایران اس وقت کیسے مزاحمت کا استعارہ بنا ہوا ہے۔ ایران پوری شدت سے دشمن کو جواب دے رہا ہے۔ ایرانی افواج نے خطے میں موجود امریکی مفادات کو براہ راست نشانہ بنایا۔ مختلف اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ 27 امریکی فوجی اڈوں پر میزائل یا پھر ڈرون حملے ہوئے، اسرائیل کے شہر تل ابیب پر بیلسٹک میزائل جا کر ہٹ کیے ہیں۔ بحرین میں موجود امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے، اور قطر میں گیس فیلڈ کی سم ڈرون بھیجے گئے جو خلیج کی توانائی ڈھانچے کے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھے گئے۔ دبئی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی حملے کی اطلاعات سامنے آئیں اور خطے میں فضائی سلامتی کے بارے میں نئی تشویش پیدا ہوئی۔ اس دوران ایران نے خلیج فارس کے سب سے حساس گزرگاہ آبنہ ہرمز کو جنگی دباؤ کے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے بند کر دیا۔ مختلف مقامات پر بارودی سرنگیں بچھا دیں، عالمی بحری تجارت کو روک دیا، اور امریکی سینڈ قوم نے خود تسلیم کیا کہ ایرانی بارودی سرنگیں بچھانے والی کم از کم 16 کشتیاں تباہ کی گئی۔ لیکن اس کے باوجود صورتحال قابو میں نہیں ہے۔ آبنہ ہرمز اب بھی عالمی تجارتی جہازوں کے لیے محفوظ راستہ نہیں بن سکی اور مکمل طور پر بند ہو چکی۔ امریکہ نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ موجودہ حالات میں تجارتی جہازوں کو باقاعدہ فوجی قافلوں کی شکل میں بھی نکالنا آسان نہیں رہا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ عمارتیں بموں سے گرائی جا سکتی ہیں، لیکن وہ نظام کبھی نہیں مرتے جن کی جڑیں مٹی میں نہیں بلکہ قوم کے نظریے میں ہوں۔ اسرائیل نیتن یاہو کی ہلاکت کی خبروں سے لرز رہا ہے۔ امریکہ آبنہ ہرمز میں اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ خامنائی کا جسد خاکی کہاں ہے، سوال یہ ہے کہ ان کا وہ نظریہ جس نے مشرق وسطیٰ کا جغرافیہ بدل دیا، وہ کتنا زندہ ہے۔ ایران مٹ گیا یا مٹانے والوں کے لیے جال بن گیا؟ کیونکہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف آغاز ہے۔ اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔